بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا یوکرین پر جنگی تاریخ میں پہلی بار بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا حملہ۔ روس نے یکترین پر جنگی تاریخ میں پہلی بار بین البراعظمی بیلسٹک میزائل فائر کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کے فضائی حملوں میں RS-26 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے استعمال کا دعویٰ یوکرینی فوج کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی کہا ہے کہ روس نے وہ میزائل استعمال کیا جس کی تمام خصوصیات بین البراعظمی بیلسٹک میزائل جیسی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق تاحال روس نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، تاہم روس نے حال ہی میں اپنی جوہری ڈاکٹرائن کو تبدیل کر کے خطرناک مہم جوئی کا اشارہ دیا ہے۔ واضح ہے کہ اگر یوکرین کا الزام درست ثابت ہو جاتا ہے تو یہ جنگوں کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا جب کسی ملک نے مخالف ملک پر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ سمجھ لیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ یوکرینی صدر نے روسی ہائپرسونک میزائل حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے بیلسٹک میزائل کا استعمال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ماسکو امن نہیں چاہتا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ روسی ہائپرسونک میزائل حملے پر دنیا کو رد عمل دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرینی سرزمین کو ہتھیاروں کی تجربہ گاہ سمجھ لیا ہے۔ روسی میزائل حملے سے جنگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا تھا کہ روس نے ڈنیپرو کے وسطی شہر میں ایک پلانٹ پر ایک نئے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سسٹم کا استعمال کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈنیپرو میں واقع یوکرینی سرکاری ایروسپیس مینوفیکچرر کے پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو اٹلی آئے تو گرفتار کر لیا جائے گا، اطالوی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اٹلی نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ملک آمد پر گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اطالوی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اٹلی کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کرنا پڑے گا اگر وہ ملک میں آتے ہیں۔ اطالوی وزیر دفاع نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ غلط ہے، لیکن اگر نیتن یاہو یہاں آتے ہیں تو بین الاقوامی قوانین کے تحت انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ آج عالمی فوجداری عدالت نے غزہ جنگ سے متعلق جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم، سابق وزیر دفاع اور حماس رہنما محمد ضیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے مئی میں وارنٹ گرفتاری کی درخواست دیتے ہوئے کہا تھا کہ نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کو غزہ میں بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کا باعث بننے والے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی مجرمانہ ذمہ داری پر یقین کرنے کی معقول بنیادیں ہیں۔ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد میں وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گرفتاری کے وارنٹ حاصل کرنے کے لیے پروسیکیوٹر کی جلدی اور اس فیصلے کا باعث بننے والی پریشان کن عمل کی غلطیوں سے گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کا اجلاس، ایران کے خلاف قرارداد منظور۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے 35 ملکی بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جبکہ اجلاس کے دوران چین، روس اور برکینا فاسو نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر نے ایران پر جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون پر زور دیا۔ جوہری توانائی ایجنسی میں شامل سفارتکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرارداد کا مقصد ایران پر نئی جوہری پابندیوں پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس رہنماؤں کو ہمارے حوالے کیا جائے امریکہ کا مطالبہ۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکی شہریوں کے قتل یا انہیں یرغمالی بنانے کے جرم میں ملوث حماس رہنماؤں کی حوالگی مانگ لی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ایسے حماس رہنما جہاں کہیں بھی ہوں امریکہ کے حوالے کیے جائیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیلی میڈیا کے بقول حماس کے متعدد رہنما قطر منتقل ہو گئے ہیں اور اب وہ ترکیہ منتقل ہونے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اس بات کی تصدیق کرنے سے گریز کیا کہ حماس کے رہنما قطر سے ترکیہ منتقل ہو گئے ہیں۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ حماس نے کئی امریکیوں کو قتل کیا اور اب 7 امریکیوں کو یرغمالی بنایا ہوا ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ حماس کے کئی رہنماؤں پر امریکہ نے فرد جرم بھی عائد کر رکھی ہے، اس لیے انہیں امریکہ کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ ترک حکومت پر واضح کر دیا گیا ہے کہ حماس کے ساتھ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح چلائے جا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پوپ فرانسس مشرق وسطی میں جنگ روکنے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ایران نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے مشرق وسطی میں جنگ رکوانے کے لیے پوپ فرانسس سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اور یہ مطالبہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ روز کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے لبنان میں جنگ بندی کی حمایت کر دی، نیتن یاہو کو بھی آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی قیادت نے مشرق وسطی کے لیے امریکی ایلچی آموس ہوچسٹین کی تل ابیب میں ہونے والی ملاقاتوں کے ساتھ مل کر سیاسی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ لبنان میں جنگ بندی کی حمایت کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی فورسز کی قیادت نے سیاسی سطح پر آگاہ کیا ہے کہ وہ لبنانی محاذ پر جنگ بندی کو قبول کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لبنان کی جانب سے مستقبل میں کسی بھی خلاف ورزی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اطلاع امریکی ایلچی ہوچسٹین کی اسرائیلی حکام سے ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ یہ تصدیق بھی کی گئی ہے کہ اسرائیلی حکام سے ہوچسٹین کی ملاقات مثبت ماحول میں ہوئی ہے۔ ہوچسٹین نے وضاحت کی ہے کہ وہ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ اور حالیہ امریکی انتظامیہ دونوں کے ساتھ مل کر لبنان میں جنگ بندی کے معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف اپنی جنگ میں کچھ اہم اہداف حاصل کر لیے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ قریب ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صدر بیلاروس 25 نومبر کو 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے صدر 25 تا 27 نومبر پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ بیلاروس کے صدر پاکستان کا دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ دورے کے موقع پر بیلاروسی صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورے کے موقع پر کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ بیلاروس کے صدر کا دورہ مضبوط اور بڑھتی ہوئی دو طرفہ شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔